بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائی کیا حال چال ہیں؟ سب خیریت سے ہوں گے؟ بھائی رمضان المبارک کے دن چل رہے ہیں اور روزانہ شام کی واک کے لیے تو میں آتا ہی ہوں۔ تو آج میں نے سوچا کیوں نہ واک کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا ولاگ بنا لیا جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں کے میسیج وغیرہ آ رہے تھے، اور ایک دو دوستوں نے کال پہ بھی بولا کہ یار بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے کوئی اچھی سی معلومات ہمیں پرووائڈ کریں۔ تو بھائی بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں نے سوچا چلیں آج شام کی واک کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بینک اسٹیٹمنٹ کے متعلق بھی تھوڑی بہت معلومات دے دی جائے۔ دیکھیں بھائی گائز، بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے، بات کرنا چاہوں گا کہ بھائی بینک اسٹیٹمنٹ کی کیا اہمیت ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے ویزا ڈاکومنٹس کے اندر ایک بہت زیادہ اہمیت کے حامل جو ہے چیز ہے۔ اب بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ بہت سارے جو ہے غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں کہ بھائی بینک اسٹیٹمنٹ میں جو ہے کروڑوں کا بیلنس ہونا چاہیے، کئی لاکھوں کی ٹرانزیکشن ہونا چاہیے، جبکہ بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ بھائی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ کی چاہے 10 لاکھ کی ہو، چاہے 15 لاکھ کی ہو، چاہے 20 لاکھ کی ہو، چاہے 1 کروڑ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو رن کس طریقے سے کر رہے ہیں، آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو چلا کس طریقے سے رہے ہیں۔ ایک اچھی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ کے ویزا ڈاکومنٹس کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اچھی بینک اسٹیٹمنٹ وہ بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر پراپر آپ کا جو ہے پیسہ آ رہا ہو اور جا رہا ہو۔ وہ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے ایک اچھی بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، نہ کہ یہ ایک دم آپ نے اس کے اندر کئی لاکھوں روپے ڈلوایا بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی۔ تو پہلے میں آپ کو سیلری پرسن کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ بھائی سیلری پرسن حضرات جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو مینٹین کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے، وہ 1.5 لاکھ روپے آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر آتے ہیں۔ جب وہ پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کے اندر سے آپ پیسے اپنے خرچے کے لیے، گھر کی یوٹیلیٹی، گروسری وغیرہ کے لیے اس میں سے پیسے نکالتے ہیں۔ تو وہ سلسلہ کنٹینیو چلتا رہتا ہے۔ اس 1.5 لاکھ روپے کے اندر سے آپ کچھ رقم نکال لیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ رقم جو ہے اس کے اندر سیونگ جو ہے آپ کی وہ شو ہوتی ہیں۔ اچھا، جب آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ چلانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسٹارٹنگ کی ڈیٹوں کے اندر اس کے اندر مثال کے طور پہ آپ کا بیلنس 5 لاکھ روپے موجود ہے، 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ چلا رہے ہیں۔ بھائی دوستو، تھوڑا تھک گیا تھا میں واک کر کے، تو میں نے سوچا کہ میں بیٹھ کے جو ہے تھوڑا ولاگ کرتا ہوں، اس لیے میں بیٹھ گیا، اور اب بیٹھنے کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جب آپ لوگ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو چلانا شروع کرتے ہیں بالکل اسٹارٹنگ میں، تو اس کے اندر اگر آپ سیلری پرسن ہیں اور آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر 6-7 لاکھ روپیہ موجود ہے مثال کے طور پہ، اور آپ ہر مہینے 1.5 لاکھ روپے سیلری جب آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر آ رہی ہے، تو اس کے اندر سے ظاہر ہے آپ اپنے ایکسپینس کے لیے پیسہ جو ہے وہاں سے بینک اکاؤنٹ میں سے کریڈٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مہینے کے 60-70 ہزار روپے آپ نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ گروسری، یوٹیلیٹی، ادر ایکسپینسز کے لیے، باقی جو پیسے اس کے اندر 60-70 ہزار روپے بچتے ہیں وہ آپ کے سیونگ ہے۔ اور سیونگ جو ہے وہ آپ کی جب ظاہر ہے 6 مہینے جب آپ کا اکاؤنٹ چلے گا تو 6-7 لاکھ روپے جو اسٹارٹنگ بیلنس آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر شو کرایا تھا، 6-7 مہینے کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے آپ کا بیلنس تقریباً 8 لاکھ 9 لاکھ یا جتنا آپ نے بگننگ بیلنس اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر دکھایا تھا، تو اینڈ کے اندر وہ آپ کا جو ہے سیونگ کے ساتھ ساتھ وہ بینک اکاؤنٹ بڑھ کے آپ کا جو ہے تقریباً 9-10 لاکھ روپے یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پراپر چلنا چاہیے، اس کے اندر جو ہے پیسہ ڈلتا ہوا اور پیسہ نکلتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے سیلری پرسن کے لیے ایک اتھینٹک بینک اسٹیٹمنٹ۔ اب آ جاتے ہیں ہم کاروباری حضرات کے لیے جو بزنس اکاؤنٹ وغیرہ چلاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا بزنس اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، کاروباری حضرات کا پرسنل اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے۔ کاروباری حضرات جو ہے ان کی جو کاروبار کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر ظاہر ہے ان کی بزنس کی ٹرانزیکشنیں ہوتی ہیں جو ہزاروں کی بھی ہو سکتی ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بزنس اکاؤنٹ کے اندر ظاہر ہے پیسہ آ رہا ہے اور پیسہ اس میں سے نکل رہا ہے، وہ بزنس کی ٹرانزیکشنیں ہوتی ہیں، ادر پارٹی سے اس کے اندر پیسہ آ رہا ہوتا ہے، پیسہ نکل رہا ہوتا ہے، یہ سب آپ کی بزنس کی اسٹیٹمنٹ شو کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں بزنس اکاؤنٹ کے ساتھ کاروباری حضرات کا اپنا ایک پرسنل اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، جو اپنے بزنس اکاؤنٹ کی جو سیونگ ہوتی ہے وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر وہ دکھاتے ہیں۔ یعنی ان کی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر جو ہے منتھلی بزنس سے سیونگ آ رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل 2 لاکھ روپے جو ہے منتھلی آپ کے جو ہے بزنس اکاؤنٹ سے آپ کے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر آ رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے جب آ رہے ہیں تو وہ خرچ بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ کا پیسہ، لیکن بزنس اکاؤنٹ سے آنے والا پیسہ آپ کا کاروباری حضرات کا کبھی بھی
ایک جیسی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی. کبھی 2 لاکھ آئے گی تو کبھی 2.5 لاکھ بھی آئے گی اور کبھی 1.5 اور 1.80 بھی آئے گی. تو اس طریقے سے جو ہے کاروباری حضرات کی جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں تھوڑی فلکچویشن ہوتی ہے, وہ بالکل سیم نہیں ہوتی, کیونکہ کاروبار کا نام ہی کم زیادہ یا نفع نقصان ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ پیسہ آپ کی پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ میں آتا ہے اور اس کو آپ نکلواتے رہتے ہیں. اور آپ کا جو ہے پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر اگر آپ کا بگننگ بیلنس جو ہے مثال کے طور پہ 8 لاکھ 9 لاکھ یا 10 لاکھ تھا, تو آپ اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ سے جب منتھلی کے پیسے نکالتے ہیں اور وہ پیسہ جب آپ کا ڈیبٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کی کچھ سیونگ جو ہے آپ کی بچ جاتی ہے. وہ سیونگ جو ہے آپ کی 6 مہینے کے بعد جب آپ اس کا ٹوٹل کرتے ہیں تو وہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ 14 لاکھ 15 لاکھ, ایک مثال ہے, میں آپ کو یہ مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں کہ جب 6 مہینے کی سیونگ آپ اپنی شو کرتے ہیں تو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ظاہر انکریز ہو جاتی ہے, اور وہ تھرو پراپر چینل چلتی ہوئی بینک اسٹیٹمنٹ ایک رننگ بینک اسٹیٹمنٹ شو ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو آپ ایک اتھینٹک بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے اپنے ویزا ڈاکومنٹس کے لیے تیار کر سکتے ہیں. بہت سارے دوستوں کے یہ بھی سوال آتے ہیں کہ بھائی بینک اسٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے. بھائی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے کتنی ہونی چاہیے آج کل کے حساب سے, اگر آپ شینین کے اندر, میں خاص طور پہ شینین کے اوپر بات کرتا ہوں, شینین کے اندر اگر اپلائی کر رہے ہیں اور آپ ایک سیلری پرسن ہیں تو کم از کم آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ 14-15 لاکھ روپے یا پلس اس سے جو ہے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کے حوالے سے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے کی بینک اسٹیٹمنٹ شینین کے لیے ایک اچھی بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو 8 لاکھ 9 لاکھ روپے کی بینک اسٹیٹمنٹ میں بھی ریسنٹلی ویزے گرانٹ ہوئے ہیں. لیکن دراصل بات یہ تھی کہ ان کو اگر 8-9 لاکھ روپے کی بینک اسٹیٹمنٹ پہ ویزے گرانٹ ہوئے تو ان لوگوں کی ٹریول ہسٹری بہت اچھی تھی. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک دوست کا بیلجیم کا ویزا گرانٹ ہوا ہے 8.5 لاکھ روپے کی بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر, ان کا شینین ویزا گرانٹ ہوا ہے. ان بھائی کی بہت اچھی ٹریول ہسٹری تھی, تقریباً 12-13 ممالک کی ان کی ٹریول ہسٹری تھی, اور ایک دفعہ وہ شینین جرمنی سے ہو کے آئے ہوئے تھے. اس طریقے سے 8.5 لاکھ روپے کی بینک اسٹیٹمنٹ میں ان کا ویزا گرانٹ ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری اتنی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کا کلوزنگ بیلنس بہت اچھا جو ہے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ میں ہونا چاہیے. بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے اگر اس کے اندر بہت اچھی اماؤنٹ پڑی ہوئی تو وہ آپ کی ٹریول ہسٹری والی سائٹ کو کور کرے گی, اور اگر آپ کی ٹریول ہسٹری بہت اچھی ہے تو وہ آپ کی بینکنگ والی سائٹ کو کور کرے گی. مطلب ڈاکومنٹس کے اندر جو ہے ٹریول ہسٹری بھی میٹر کرتی ہے, لیکن بینک اسٹیٹمنٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو کوشش کریں کہ ایک اچھی مینٹین بینک اسٹیٹمنٹ, رننگ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے اپنے ویزا ڈاکومنٹس کے ساتھ لگائیں. بس کوشش کریں کہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک رننگ اور اچھی بینک اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے, نہ کہ آپ اس کے اندر بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے ڈال دی اپنی اپائنٹمنٹ سے پہلے اور اس کو جو ہے آپ نے اپائنٹمنٹ کے بعد اس اماؤنٹ کو نکلوا لیا. آپ کوشش کریں کہ جینوئن بینک اسٹیٹمنٹ بنائیں. ویسے بھی آپ لوگ ایجنٹ حضرات کو کئی لاکھوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو کوشش کریں کہ اس اماؤنٹ سے جو ہے آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ رن کریں, اپنی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ چلائیں. مشکل بات نہیں ہے, اگر آپ تھوڑی سی کوشش اور محنت کریں گے تو آپ کی ایک اچھی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی. اور اچھی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے ویزا ڈاکومنٹس کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل رکھتی ہے. تو گائز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے اور آپ شینین وغیرہ UK سائڈ جانا چاہتے ہیں تو ایک اچھی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ کی ویزا سکسیس کے اندر بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے. تو کوشش کریں کہ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے اچھے طریقے سے مینٹین کریں دیگر ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ. آج اصل میں میرے کو بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کرنی تھی, تو اسی لیے میں بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے مینٹین کرنی ہے. تو آنے والے ولاگ کے اندر بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے مزید گائیڈ کرتا رہوں گا. اور دوستوں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا, چینل کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بہت اچھی انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. رمضان المبارک کا بہت ہی پیارا اور برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ گزر رہا ہے. اس کے اندر اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کیجیے, اور خاص طور پہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور موجودہ بحرانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال کے دنیا کے صف اول کے ممالک میں جو ہے ہمارا شمار ہو جائے, اور ہمارا ملک بھی جو ہے دنیا کے اندر ایک بہت روشن مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. ہمیں دوستوں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.